میں کہوں گا اذان نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح اذان سکھائی نہیں، اذان سکھائی نہیں، اذان جس طرح سکھائی ہے ویسے پڑھو۔ تو میرے دوستو، یہ جو ماہ مبارک ہے، اس میں روزہ ہو، نماز تراویح ہو، فرض نماز ہو، ذکر اذکار ہو، دعا ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ جو ساتھی میرے ہاں جمعہ پڑھتے ہیں، میں نے روزے کی حکمتوں میں یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا، زور سے کہو، اللہ کھاتے، اللہ پیتے، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کھاتے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو 12-13 گھنٹے کے لیے تم بھی کھاؤ نہیں، تم بھی پیو نہیں، میرے جیسے ہو جاؤ، میرے جیسے ہو۔ اور ساتھ فرمایا میں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، تم بھی روزے میں کھلایا کرو پلایا کرو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اللہ پاک کی صفت کو اپنا کے دیکھو کہ وہ خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے، تم بھی بھوکا رہ کر دیکھو، اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ کھلانے والا اور کھانے والا ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ایک بندہ ایسے کرتا ہو اور ایک بندہ ایسے کرتا ہو، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیوں بھائی؟ ایک ایسے کرتا اور ایک ایسے کرتا، یہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ ہاتھ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ زور سے بولو، دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دینے والا ہوں، ہاں میں لیتا اس وقت ہوں جب میرے دینے کی قدر کوئی نہیں کرتا، جب بگڑتا ہے، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو پھر میں لینا بھی جانتا ہوں۔ میں دینے والا ہوں۔ میرے بندو، اس ماہ مبارک میں تم بھی دینے والے بننا۔ مجھے وہ ہاتھ اچھا لگتا ہے جو میرے ہاتھ کی طرح ہو جائے، وہ بندہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو میری طرح ہو جائے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ یہودیوں نے کہا مسلمانوں کا خدا بھوکا ہو گیا، غریب ہو گیا، یہ زکوٰۃ مانگتا ہے، یہ صدقہ مانگتا ہے، یہ چندے مانگتا ہے۔ اللہ نے کہا او یہودیوں، لعنت ہو تمہارے اوپر، اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہوا، وہ بھوکا نہیں، غریب نہیں، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور میرے دوستوں پھر اگلی بات ہے، جس کو چاہتا ہے دے کر لے بھی لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی عادت اپنا لیں کہ ہم دینے والے بن جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے ٹاٹ پہن کر، کانٹے بٹن کے طور پر استعمال کیے، ٹاٹ پہنا ہے، کپڑے بھی دے دیے، ٹاٹ پہن کے آئے، ابھی آئے نہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں، جبریل پہلے آ گئے اور جبریل نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا ابو بکر صدیق نے زمین پہ ٹاٹ پہنا ہے، سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اللہ نے آج کہا ہے آسمان پہ سارے فرشتے ٹاٹ کے کپڑے پہنو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ دینے والا آج ہمیں بڑا پسند آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میرے سارے فرشتے اسی والے کپڑے پہنیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پوری سورت حضرت ابو بکر صدیق اس دینے پہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پوری سورت جن کے دینے کی اللہ قسم کھا رہا ہے کہ وہ میرے جیسا ہو گیا، صرف اللہ جیسا نہیں ہوا بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی جیسا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 راتیں رہے اور پھر مدینہ گئے، جب مدینے دونوں پہنچے تو ملنے جو لوگ آتے تھے وہ یوں سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر رسول ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں۔ ملنے والے پہلے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ملتے،
حالانکہ آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کا چہرہ تو دور سے چمکتا تھا، لیکن ملنے والے پہچان نہیں کر سکے نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ لوگ دھوکے میں آ گئے، اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تان دی، آپ کو چادر کے نیچے بٹھایا، خود دھوپ میں بیٹھ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں غلام ہوں، میرا آقا یہ۔ علماء نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دن 8 دن 10 دن جو نبی کے ساتھ رہے، نبی کا رنگ ایسا چڑھ گیا، کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، لگاؤ نہ لگاؤ تمہارے کپڑوں سے خوشبو آ جائے گی، بھنگی کی کوٹھی میں چلے جاؤ تمہارے کپڑوں سے پخانے کی بدبو آ جائے گی۔ نبی کی صحبت میں 10 دن ایسا رکھا گیا کہ جب مدینے پہنچا تو نبی کا رنگ ایسا آ گیا کہ لوگ تمیز نہ کر سکے نبی کون ہے، غلام کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بھی اس ماہ مبارک میں اللہ کی یہ صفتیں اپنا لیں کہ اللہ کرے ہم دینے والے ہو جائیں، اللہ کرے ہم لینے والے نہ ہوں، دینے والے ہوں کہ اللہ کے نام پہ دیں، تو میرے دوستو آج بھی ہم اگر اللہ والی ان صفتوں کو اپنا لیں تو کوئی مشکل بات نہیں کہ یہ جو حالات آج ہمارے سب کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان سارے حالات کو درست کر سکے۔ اصل میں آوے کا آوا ہمارا بگڑ گیا، جو مصیبتیں ہمارے سر پہ آ رہی، زلزلے آتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو سیلاب آ جاتے ہیں، سیلاب نہیں ختم ہوتے تو جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بم پھٹ جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، ہماری کرکٹ ٹیم پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، ساری جگہ ہمارا نام بدنام ہو جاتا ہے۔ کل ایک بندہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب جمعے میں دعا تو کرنا جو کرکٹ والوں کے لیے، ابھی چنگی گال ہے بھائی، یہی دعا رہ گئی۔ او اللہ دے بندی اور رمضان اس کو رب کو لو جنت مانگو، اللہ پاک سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اللہ پاک سے عزت مانگو، اللہ پاک سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اللہ پاک سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت مانگو، اللہ سے قرآن کی شفاعت مانگو، اللہ پاک سے اللہ کی رحمت کا سوال کرو، فضل مانگو، کرم مانگو۔ یہ کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہو جی دعا کرو؟ ان بے ایمانوں نے تو قوم کا سر جھکا دیا، کیا ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے وہ جوا لگا رہے ہیں اور ہم جواریوں کے لیے دعا کریں؟ پھر تو وہی ہو کہ میں جمعے میں دعا کیا کروں اللہ جن کی لاٹری لگی ہوئی ہے لگ جائے، جو گھوڑے لگاتے ہیں ان کے گھوڑے ہی لگتے رہیں۔ پھر تو حرام چیزوں کی دعا، حرام چیز کی تو دعا کرنا ہی جائز نہیں ہے، دعا ہی جائز نہیں ہے، تو انسان کس کی دعا کرے؟ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں اللہ پاک ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے آنے کو اتنی دور آپ دعا کے لیے آئے ہیں خالصتاً، اللہ پاک ہماری ہر جائز ضرورت کو اللہ پورا کرے۔ یہ ساتھی بیمار بیٹھے ہیں، ان کی والدہ بچے کی بیمار ہیں، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ یا اللہ اس جگہ پر تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس دور دراز کے علاقوں میں ان بچوں نے تیرے کلام پاک کو پڑھا، اللہ پڑھنے کو قبول فرما۔